بہت بڑا ایج ہوگا ان کو، اس لیے کہ جو سارا سیٹلائٹ جو بیکنگ ہے، جو سارا نالج ہے، جو سارا علم ہے امریکہ کے پاس، وہ اب بھارت کے پاس ہوگا۔ آج یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک جس پر ہم پاکستانیوں کو یقیناً فکر مند بھی ہونا چاہیے۔ نمستے دوستو، جے ہند، کیسے ہو گائز؟ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت۔ آپ کو پتا ہے دوستو، کل بھارت اور امریکہ کے بیچ بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ ہوا، جسے بیکا کا نام دیا گیا۔ اس ڈیل کے تحت بھارت اور یو ایس آپس میں جیو اسٹریٹجی اور ملٹری انفارمیشن کا آدان پردان کریں گے۔ یہ بھارت کے ڈیفنس سسٹم جیسے کہ میزائل سسٹم کو ایک بہت بڑی مضبوطی پردان کرے گا۔ اس ڈیل کے سائن ہونے سے پاکستان میں ماتم سا ماحول ہے اور پاکستانی میڈیا کا گلا سوکھ گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا اس ڈیل کو بھارت کے لیے بہت فائدہ مند مان رہا ہے۔ سامی ابراہیم نے آج کی ویڈیو میں بتایا کہ پاکستان کے لیے یہ ڈیل بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے، ہمیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ آج کی ویڈیو میں سامی ابراہیم اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، سو گائز لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے آج امریکہ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ اس پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت جو بہت ساری جو سیٹلائٹ انفارمیشن ہے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امریکہ کے سیکریٹری فارن افیئرز اور ڈیفنس سیکریٹری یعنی مائک پومپیو اور مارک ایسپر وہ انڈیا میں ہیں، اور آج انہوں نے اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اور یہ بڑا وائٹل ایگریمنٹ ہے، اس لیے کہ جو میزائل کا جو حملہ ہے اور ڈرون جو حملہ کریں گے اس کے لیے جو سروس ہیں، اس کے لیے جو ایریل سپورٹ ہے، وہ ساری کی ساری اس معاہدے کے بعد اب وہ انڈیا کو حاصل ہوگی۔ ایک بہت بڑا ایج ہوگا ان کو، اس لیے کہ جو سارا سیٹلائٹ جو بیکنگ ہے، جو سارا نالج ہے، جو سارا علم ہے امریکہ کے پاس، وہ اب بھارت کے پاس ہوگا۔ بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چائنا کے خلاف ہے، لیکن ہم سب کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا کانٹا بھارت کے لیے ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کی فوج ہے، اور جو وہ فوج جس کے پاس وہ ملک جو نیوکلیئر کیپیبلٹی رکھتا ہے، تو نشانہ ہے بھارت کا اور امریکہ کا۔ تو آج یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک جس پر ہم پاکستانیوں کو یقیناً فکر مند بھی ہونا چاہیے، اس کے جو مضمرات ہے اس کا جائزہ بھی لینا چاہیے، اور یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہوا ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان، اس کے بڑے دور رس نتائج برآمد ہوں گے یہاں پر۔ تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ بھی کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن بہت اچھا ہو اگر پاکستان کا میڈیا بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے، اور ہم جس لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں، جن معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان سے نکل کر ہم دیکھیں جو ہمارے ملک کے چیلنجز ہے۔ ایک طرف آج پشاور میں حملہ ہوا، اور جو بھارتی اجیت دوول ہیں جو ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کو پاکستان کے اندر ان کے اپنے علاقے میں لے جائیں گے، اور دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر رہا ہے، جس میں اس کو ایک بہت بڑا ایج ہوگا، ایک بڑا اس کو ایک وہ انفارمیشن آئے گی جس کو وہ ڈرون حملوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے، میزائل حملوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور انڈیا کی جو انٹینشن ہے اس کے حوالے سے کم از کم میرے دل میں کسی طرح کا کوئی بہام نہیں ہے کہ وہ مکمل طور پر پاکستان کی بربادی چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ چائنا کے نام پر وہ لے رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ پاکستان کے لیے استعمال ہوگا۔ میں جو ملائن کیا گیا وہ پاکستان کو ملائن تو پاکستان کے ان سیاستدانوں نے کیا جو اب بالکل اس وقت جو گیم کھیل رہے ہیں بارڈرز پر۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ اس کا کیا ایگریمنٹ ہوا ہے، اور ایل او سی پر کیا ہو رہا ہے۔ پشاور میں آج کیا ہوا، مدرسے میں ایک ہمارے 7 بچوں کو شہید کیا گیا۔ یہیں پر کچھ عرصہ پہلے جو اے پی سی تھا، جو ہمارا جو آرمی پبلک سکول تھا، اس میں یہ سارا معاملہ اسی طرح کا کیا گیا تھا۔ تو یہ بارڈر پر اور باہر سے وہ ہمارے حالات کو سخت کر رہے ہیں، انٹرنلی بھی وہ حملے کر رہے ہیں۔ پھر یہ جو اپوزیشن ہے، انہوں نے جس انداز میں پاکستان کے اداروں کے خلاف کیمپین چلائی ہے، اس نے تو بالکل جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اب ایک اور بات، میں رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں آج آپ سے یہ بالکل کھل کر مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا۔
کہ یہ بات بالکل طے ہو چکی, یہ بات سامنے آ چکی کہ جو کرپشن ہے وہ ایک ایسا عفریت ہے, وہ ایک ایسا زہر ہے جو کسی بھی ملک کے ڈیفنس کو برباد کر دیتا ہے. اور اگر آپ کی مسلح افواج جتنی بھی تیار ہوں, جو کچھ بھی ہو, اگر آپ کے پاس, اگر آپ کے ملک میں کرپشن ہے تو وہ پورے کے پوری جو سائیکی ہے اس کو وہ متاثر کرتا ہے. اب اس کے حوالے سے پاکستان میں اگر کوئی بات کرتا ہے, اگر کوئی پاکستان کی فورسز کا بندہ یہ بات کرتا ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے, پاکستان کے لوگوں کو جسٹس ملنا چاہیے تاکہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور دشمن کے اگریشن کا مقابلہ کر سکیں, تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو آپ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں. میں آپ کو جنرل بپت راوت جو ان کے چیف آف ڈیفنس ہیں, جو آرمی کے سربراہ بھی رہے ہیں, انہوں نے آج کرپشن کے حوالے سے, بھارت کے جو چیف ہیں, انہوں نے جو کرپشن کے حوالے سے بات کی ہے, فوجی آدمی ہے, فوج کو لیڈ کر رہے ہیں, سنیے ذرا وہ کیا فرما رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے. اب یہ فوجی آدمی ہیں اور یہ بالکل کھل کر بات کر رہے ہیں کہ جو اپنے کہہ رہے ہیں کہ اکنامک, پولیٹیکل اور سوشل جو جسٹس ہے وہ ضروری ہے, اور یہ کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے, اور اپنی بھی وہ رسپانسبلٹی کی بات کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کر کام کرنا ہے. اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. یہ جو معاملہ ہے کہ جس میں ملک کی ترقی ہو, دیکھیں جس طرح آپ کے پاس جدید ویپنری ہونی چاہیے, آپ کے پاس جدید لڑاکا جہاز ہونے چاہیے, ٹینکس ہونے چاہیے, اسی طرح جو کرپشن ہے اس کا خاتمہ بھی دفاع کے لیے نہایت ضروری ہے, ملک کی دفاع کے لیے. اور یہی بات اگر آپ غور سے سنیں تو جنرل بپت راوت کہہ رہے ہیں, جو چیف آف ڈیفنس ہیں ان کے بھارت کے, ان کی فوج کے سربراہ رہ چکے ہیں, ایک نیا پوسٹ کریٹ کیا گیا. یہ کوئی پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہے, وہ فوج, تمام جو فوج کے شعبے ہیں ان کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں رانا طاہر صاحب. تو اگر بھارت کا فوجی, ان کا چیف اگر یہ بات کہے تو یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے. لیکن پاکستان میں اگر جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہہ دیں کہ بالکل جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ہونی چاہیے, جو کہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہے اور شاید پاکستان کے دفاع کے لیے اس کی ضرورت ہے, تو یہاں پر یہ بہت سارے شوقیہ فنکار اور یہ بہت سارے وہ لوگ جن کی پتہ نہیں جو کٹ پتلیاں ہیں اور جن کی ڈوریں جو ہیں پیچھے سے کون ہلا رہا ہے, وہ بل پڑتے ہیں, وہ بڑی تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ آپ اداریے لکھ دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ کرپشن کے خاتمے کی بات کرنا اور اپنی, اگر ایم آئی اور آئی ایس آئی نے جے آئی ٹی میں مل کر اپنی ایکسپرٹیز دی ہیں اور چوروں کو پکڑا ہے, تو اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے رانا صاحب, مجھے یہ بتائیے کون سا اعتراض؟ بات جو آپ نے انڈیا کے چیف آف ڈیفنس سٹاف کی گفتگو سنائی ہے سمیع صاحب, کسی بھی ملک میں اس کی مسلح ہے, وہ ہمارا دشمن ملک ہے انڈیا جو ہے, لیکن وہاں کا چیف آف ڈیفنس یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کرپشن جو ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اب اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو آپ نے اگر اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ہماری سیاسی, سماجی اور سارے معاملات کے لیے یہ بہت ضروری ہے, ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. تو سمیع صاحب وہاں تو حکومت نے کہ کسی سیاستدان نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کا کام نہیں ہے, اور چیف آف ڈیفنس سٹاف نے یہاں تک کہا کہ ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ جہاں کرپشن دیکھے اس کی نشاندہی کرے اور اس کو متعلقہ ایجنسی کو رپورٹ کرے. تو یہ جو میں ایک سیکنڈ, یہ جو انڈیا کے آرمی چیف کے حوالے سے, وہ آرمی چیف بھی ہیں اور اس وقت تو وہ چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے وہاں کے, یہاں کے اس سے بھی اوپر ہیں, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ آپ اپنے ملک سے کرپشن کو ختم کریں. اتنی بڑی یہ جمہوریت کے مامے جو بنتے ہیں, انڈیا کی جمہوریت کو سب سے بڑی جمہوریت قرار دینے والے نام نہاد دانشور ہمارے ملک کے, وہ یہ سنیں کہ کیا وہاں کے کسی صحافی نے کہا کہ یہ چیف آف ڈیفنس سٹاف یہ کیوں کر رہا ہے. کوئی آ کے ٹاک شوز میں کسی نے پاپا چاچا کی, جہاں جب بات ہو جائے